گے نسیم درانی صاحب پر اور شکیلہ رفیق صاحبہ پر. میں چاہوں گا پہلے سر آپ نسیم درانی صاحب کی شخصیت اور ان کی جو علمی خدمات ہیں ان پہ اگر آپ بات کریں. جی بہت شکریہ. یہ بہت اچھی محفلیں ہیں کہ ہم اپنے پرانے لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سارے منظرنامے وہ جب زمانے کی گفتگو ہوتی ہے جی وہ بھی سامنے آنے لگتے ہیں. ایک بہت اچھا موقع ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نسیم درانی بہت ان سے میرا رابطہ رہا اس لیے کہ ایک تو طالب علمی کا ان کا زمانہ ہمارا تقریباً ایک ہی جیسا صحیح, اور اس کے بعد طالب علمی کے دور میں جب لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی دلچسپیاں وہ رکھتے ہیں کہ کوئی کیا بنے گا, کوئی کیا بننا چاہتا ہے. زیادہ تر تو ایک دوڑ ہے کہ اس میں وہ کامیابی کے لیے ایک پروفیشنلزم جو ہوتا تھا کہ بھئی اس کی طرف دوڑیں اور بھاگیں, کوئی کچھ بن جائے. لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے اس زمانے میں بھی جو ادب اور زبان اور اس سے جڑے ہوئے تھے. اور اسی طریقے سے اس زمانے میں جو جرائد نکلتے تھے اور بڑی ادبی سلسلے تھے تو ان کے اپنے مثال کے طور پہ بڑے ایڈیٹر اس زمانے کے سب یا تھے, ہمارے یہاں موجود تھے. ان کے اپنے دفاتر میں اور اس میں وہ چھوٹی چھوٹی بیٹھکیں اور وہاں یہ سلسلہ جاری رہتا تھا کہ یہ ادب اور اس کی ترویج کے لیے جو ہمارے رسائل وغیرہ نکلتے ہیں یہ کیسے نکلیں اور کیسے آگے بڑھیں. تو اس زمانے میں نے یہ دیکھا کہ یہ نسیم درانی بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے. ایک تو یہ بہت ہی شائستہ احوال کے آدمی تھے. اچھا. نسیم درانی اتنا عمدہ شخص تھا کہ نہ کبھی اس نے کسی سے میں نے جھگڑا ہوتے دیکھا, نہ کسی قسم کی کوئی چپقلش کہیں اس میں دیکھی. مجلسی محفل میں بہت آرام سے شائستگی کے ساتھ حلیم الطبع جیسے ہوتے ہیں لوگ, اور تھوڑی سی مسکراہٹ تھی, ہلکے رہتی تھی, اور وہ اپنا بات کرتے تھے. اور انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا اسی زمانے سے لیا جس میں ہم سب آپ ہیں. مگر کیسے لیا؟ اب ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے اگر بڑے آپ یاد کریں کہ جیسے کراچی سے نقش نقشنکلتا تھا, نقش بہت بڑا ادبی جریدہ تھا, نقش نکلتا تھا, اور نقش کے ایڈیٹر شمس زبیری, بہت لوگ شاید یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے بھی ہوں گے, بہت بڑی شخصیت تھے شمس زبیری. تو شمس زبیری صاحب کا ایک دفتر تھا صدر میں ریگل پہ, چھوٹا سا دفتر تھا, 2 کمروں کا اتنا سا دفتر, اور اس میں ایسی آرجار لگی رہتی تھی, ایسی آرجار. تو وہاں نسیم درانی جو ہے وہ بالکل حاضر رہتے تھے. صحیح. اور اس میں بڑے بڑے لوگ, مطلب یہ کہ میری خود وہاں کی حاضری میں میری پہلی ملاقات خالد علیق بھائی سے جو ہوئی تو وہیں ہوئی. کیا بات ہے. اسی دفتر میں ہوئی. تو یہ سیکھنے کی جگہیں تھیں کہ جہاں ہم سیکھتے تھے. تو وہاں نسیم درانی نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا اور پھر ایک یہ رسالے کی بنیاد ڈالی کہ جو ہمارے وقت اور ہمارے زمانے کا ایک بڑا ادبی جریدہ سیپ. 50 سال مدیر رہے اس کے. 50 سال تک وہ نکلتا رہا, وہ جب تک رہے ہر طریقے سے اس کے ساتھ رہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج کے زمانے میں تو اب کہاں جریدے اور وہ نظر نہیں آ رہے, اور جو ہیں وہ بہت ہی مشکل حالات میں ہیں. تو یہ میرا خیال ہے نسیم درانی صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور انہیں یاد رکھنا چاہیے. اس حوالے سے یاد رکھیں کہ جو جرائد کے ایڈیٹرز ہیں انہوں نے کیسے وہ جرائد جاری کیے اور کس طریقے سے اسے زندہ رکھا ایک ایسے لمبے عرصے تک کہ اس کا ایک اس کی اثر انگیزی اور جو معنویت ہے وہ بڑھ کے ہماری زندگی میں, ہمارے ادب اور ہماری اس میں تحریکوں میں وہ نظر آتی ہے. تو یہ نسیم درانی کا ایک بہت اہم کام تھا. اچھا ساتھ اس میں جب ایک جگہ پڑھ بھی رہا تھا کہ نئے لکھنے والوں کو بہت انہوں نے مواقع فراہم کیے. بہت جی سب وہی زمانہ تھا کہ جب یہ ناول لکھنے والے بھی, کہانیاں لکھنے والے بھی, یہ سارے یہ آ رہے تھے. اور ان کے لیے سیپ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ وہ وہاں بہت اچھے مضامین, بہت اچھے افسانے, بہت اچھی کہانیاں
تو یہ سب وہاں چھپ رہی تھیں. اچھا، کسی بھی ادارے کا نوجوانوں کو ایسی سہولت فراہم کرنا دور حاضر میں بھی کتنا ضروری، کیونکہ ایک اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی تو پلیٹ فارم ہونا چاہیے. جی ہاں جی ہاں، اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، مشکل تھا، یعنی جرائد میں چھپنا اتنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کمال انہوں نے یہ کیا کہ سیپ میں ایک تو یہ کہ انہوں نے گنجائشیں نکالی. صحیح. یعنی جان بوجھ کے اس پہ مسائل بھی ہوتے تھے، فائنینشلی بڑے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے گنجائشیں نکالی اور یہ کوشش کی کہ زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کیا جا سکے. تو اس زمانے کے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو انہوں نے اس وقت ناول نگاری شروع کی تھی اور اس میں لکھتے رہے. ہاں لکھتے رہے، اور اسی طریقے سے کہانی نویس بھی تھے، کہانی کار بھی تھے، وہ سب بھی ہیں. تو وہ یاد تو انہیں رکھا جائے گا، یقیناً رکھا جائے گا. بالکل. اور ساتھ ساتھ شکیلہ رفیق صاحبہ وہ بھی کہانی نگار، اور ان کے بارے میں آپ اپنی. جی، شکیلہ رفیق صاحبہ جو ہیں وہ ہماری کہانی